نیت کر لی اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لوں۔ پہلا کام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، صحابہ نے احرام باندھا، تیاری ہو گئی، جبرائیل آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا ہے صحابہ کو بتاؤ پہلا کام، کہتے ہیں پہلا کام ہونا چاہیے اچھی طرح، بسم اللہ اچھی ہونی چاہیے۔ پہلا کام کیا بتایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے آ کے کہا اللہ نے حکم دیا ہے صحابہ کو بتا دو پہلا کام ہے اونچی اونچی آواز سے لبیک پڑھنا۔ اینو حاجی نے معمولی گل سمجھا سی، اے پہلا کام جے اونچی اونچی آواز سے لبیک پڑھنا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاجی اونچی آواز سے دل سے لبیک پڑھتا ہے، حاجی کے ساتھ دائیں بائیں کی چیزیں، پتھر درخت بھی حاجی کے ساتھ لبیک پڑھتا ہے۔ اللہ کو یہ لبیک کتنی پسند ہے کہ درخت پتھر بھی اس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ پہلا کام ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے آپ نے، پہلا کام تو دل سے کرنا ہے نا، لبیک پڑھنا پہلا کام، اس کو دل سے کرنا ہے۔ دل سے تو وہی کرے گا جس سے معنی سمجھ کے کرے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لبیک کا معنی ہے میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد ساری تعریفیں تیری، والنعمت ساری نعمتیں بھی تیری، لک والملک سارا ملک بھی تیرا، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک کا معنی میں نے کیا بتایا آپ کو؟ میں سوچ کے کہو کیا کہا ہے؟ میں حاضر ہوں کہو گے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا حاجی لبیک کہہ رہا ہے تے دلی چاہ رہے میرے بچوں کا کی بن رہا ہے، میرے کاروبار کا کی بنے گا؟ تو یہ دل سے پڑھا ہے؟ یہ پہلا کام دل سے کرنا ہے، ساری دنیا کو دل سے نکال کے نہیں دے سکتا نا۔ میں حاضر کہتے وقت آپ کا دل میں آئے، ساری دنیا کو دل سے نکالنا ہے، صرف آپ ہے، آپ کے رب ہے۔ لبیک یہ پہلا کام ہے، یہ میتھڈ آپ نے دہرانا ہے۔ یہ مرد عورتوں نے وہاں جال کے، مردوں نے اونچی آواز سے، عورتوں نے اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ نے کان سن رہے ہوں، غیر محرم تک آواز نہ جائے، لیکن یہاں میں یاد کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سب نے اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ میرے ساتھ بولو لبیک۔ نہیں، اس کا مطلب میری گل تو سمجھ آئی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اونچی جتنا زیادہ، اور سنانا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ سانو عادت پئی ہوئی ہے علماء کو سن کے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، دائیں ہاتھ سے صدقہ دو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ بالکل صحیح سنا ہوا ہے آپ نے، اچھی بات ہے، خفیہ نیکی اللہ کو دکھانا ہے، لیکن یہ کام جو لبیک پڑھنے والا ہے نا، یہ اونچی آواز سے کرنے کا حکم ہے، یہ آہستہ نہیں چلنا، یہ پوری آواز سے، یہ آپ نے دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے، حکم ہے اونچی آواز سے پڑھنا۔ اس لیے اس میں آپ نے گھبرانا نہیں۔ کئی حاجی او ٹھیک ہے یار میں نے نہیں آتی، تو یہی تو اس لیے تو آپ کو یاد کرا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ تو میرے ساتھ آپ نے پوری آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ میں ایک دفعہ ذوالحلیفہ سے ہی آ رہا تھا تو میں نے احرام باندھا، میں نے دیکھا 50-60 بندے نفل پڑھ رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، لبیک نہیں پڑھ رہے۔ میں نے اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ میں آ کے بس پہ بیٹھا نا تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ بابا جی بیٹھے سن، میں اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوں لبیک اللہ، تو بابا جی پہلے سے میں نے کوری جاننا، پھر کہنے لگے پتر اللہ میاں بولا نہیں آ، اسی بھی تے پڑھنے یہاں پہ، اللہ میاں سارا پتہ ہے، اسی بھی تے پڑھنے پہ ایویں شور مچائی جانا ہے۔ میں نے اسے کہا بابا جی آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونچی آواز سے پڑھنے کا حکم دیا ہے واقعی؟ میں کہا ہاں ٹھیک ہے، اچھا میں نے پتہ نہیں تھی۔ یہ کام ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ثابت کر کہ میں اور تو، میں حاضر ہوں، میں کسی اور کو تیرے برابر نہیں سمجھتا، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری تعریفیں تیری، ساری نعمتیں تیری، سارا ملک تیرا، میں تیری حاضری کا کہہ رہا ہوں۔ یہ دل کی گہرائی سے پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جو ہی آپ نے احرام باندھا 2 رکعت نفل پڑھے، سر سے چادر اتاری، عمرے کی نیت کی، 3 دفعہ اونچی آواز سے لبیک پڑھا، 1 دفعہ پڑھنا واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا سنت ہے۔ جو ہی آپ کی زبان سے لبیک کا لفظ نکلا، اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ لبیک پڑھنا معمولی نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی پابندی نہیں۔ اب پابندی کیا ہے؟ مرد نے سر چہرہ نہیں ڈھانپنا، عورت نے چہرے پہ چادر نہیں لگنے دینی، خوشبو نہیں لگانی، بال نہیں توڑنا، سرما نہیں لگانا، میل کچیل نہیں اتارنی، پسینہ آئے گا، بدبو پیدا ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ وہ حاجی محبوب ہوگا جو جتنا زیادہ میل کچیل میں ہٹا پٹا اتنا اللہ کو پسند۔ اللہ تجھے تو صفائی پسند تھی۔ میرے آقا نے فرمایا آج اللہ کو تیری میل کچیل پسند ہے۔ کیوں؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نام یا مرنے کا ہے یا عشق کا ہے۔ جب بندہ مر جائے اسے زیب و زینت کی ہوش رہتی ہے؟ کبھی میت بولتی ہے تو ملو ایسے مالو؟ کیا کرتے ہو؟ میت کو غسل دیتے ہو، کفن دیتے ہو، قبر میں چھوڑ آتے ہو، ساری دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ قبر حاجی صاحب تو نے بھی غسل کیا ہے، تو نے بھی یہ کفن کی چادریں باندھی ہیں، تو نے لبیک پڑھ کے پوری دنیا سے رابطہ توڑا۔ اللہ کہتا ہے تیرا دھیان کنگھی پٹی کی طرف کیوں جائے؟ میرے آقا نے فرمایا حج نام یا مرنے کا ہے یا عشق کا ہے۔ عاشق کو بھی دیکھا ہوگا، عاشق کے بال بکھرے ہوتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، محبوب کا نام لے کے جا رہا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئی، اے عاشقی پاگل ہی، اے نہیں پتا ہوش نہیں ہے۔ اللہ کو یہ باتیں اب محبوب ہے، یہ پسندیدہ ہیں۔ آپ نے آپ کو سمجھنا ہے میں محرم بن گیا ہوں، ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں توڑنا، سرما نہیں لگانا، کنگھی نہیں کرنی، اب باتھ روم سے بھی آنا ہے، صابن استعمال نہیں کرنا، پانی میں پاک کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے یہ ذہنی سیٹسفیکشن ہے۔ شیمپو صابن پاک تو رہنا ہے، میل کچیل نہیں اتارنی۔ یہ بڑے بغیر خوشبو کے صابن لے جائے نہیں، یہ چند گھڑیاں چند دن ہیں کہ جن میں آپ نے میل کچیل میں جتنا اٹے پٹے اتنے اللہ کو پسند ہے۔ اب آپ نے دوسری پڑھ کے دعا مانگنی ہے اللہ میں احرام والا ہوگی محرم۔ بتاؤں احرام والی حالت اللہ کو کتنی پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کسی بستی میں زیادہ گناہ کرنے والے ہو جائے نا، اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ تباہ کراؤ۔ فرشتے آتے ہیں، اگر کسی نے احرام باندھا ہوا ہے لبیک پڑھ رہا ہے، اللہ فرشتے جا کہتے ہیں اللہ ایک نے احرام باندھا، اللہ فرماتے ہیں مجھے احرام والا اتنا پسند ہے اس کی وجہ سے پوری بستی کو بچاؤ، میرا فیصلہ بدل گیا ہے۔ اللہ اپنی فیصلے بدلے گا۔ اگر آپ نے میں نے صحیح طرح احرام باندھا پوری امت پہ اثر پڑے گا اس کا۔ احرام والے ہو گئے، محرم بن گئے، دوسری بار کی دعا مانگی۔ اب آپ نے ذوالحلیفہ سے اٹھنا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے پڑھتے آنا ہے، بس پہ بیٹھ جانا ہے، لبیک پڑھتے رہنا ہے۔ کو پوچھا کی نام ہے تہاڈا؟ کٹھے چلے ہاں۔ کسی نے مجنوں سے پوچھا تھا مجنوں تیرا نام کیا ہے؟ مجنوں کہنے لگا میرا نام لیلا۔ صحیح عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا نام بھول جائے۔ احرام کی حالت میں آپ سے کوئی نام پوچھے، آپ کا نام ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، اتنا لبیک یاد کرنی ہے، پہلے لبیک پڑھنی ہے پھر نام بتانا ہے۔ اول فضول باتیں نہیں کرنی، یہی باتیں کرنی ہے جو حج عمرے کی ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اس کا مذاکرہ آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے اب آپ کی بس تقریباً 7-8 گھنٹے، ویسے 450 میٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے، آپ نے مکہ معظمہ 450 کلومیٹر جتنا لاہور سے اسلام آباد ہے، لیکن 7-8 گھنٹے رکھتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ پہ نماز کے لیے کھانے کے لیے کھڑا کریں گے، پھر آپ نے آنا ہے۔ اب آپ کی بس جب مکے میں داخل ہوگی ایک بہت بڑا میدان ہوگا، اس میدان میں ساری بسیں آئیں گی،
وہ جو معلم کے پاسپورٹ جو آپ کے لیے تھے وہ آپ کے ڈرائیور نے پھر دینے ہیں، وہاں کمپیوٹرائز ہوں گے اور آپ کے سارے معلم کو چلے جائیں گے. معلم کا ایک ایک کارڈ آپ کو بس میں دیا جائے گا، ایک ایک بریسلیٹ ہوگا وہ بھی آپ کے بازو میں پہنا دیں گے، اور پھر وہاں سے آپ کی بس اور آگے جائے گی. آگے جاتے ہوئے راستے میں ایک ایسے کر کے قرآن شریف ریل آئے گی، ایسے محسوس ہوگا اس کے نیچے سے ہماری بس گزرے گی. یہ کون سی نشانی ہے؟ یہاں سے حرم شریف شروع ہو رہا ہے. حرم شریف اللہ قرآن میں کہتے ہیں ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے. آپ نے لبیک اور تیز کرنی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، میرا اعزاز ہے، پروٹوکول ہے، میں اندر آ گیا ہوں. کافر ہوتا تو اندر نہیں آ سکتا تھا. یا بورڈ لگا ہوتا ہے ممنوع غیر مسلم، اندر غیر مسلم کا داخلہ منع، یہ غیر مسلم ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، سارا سا ادھر پھر کے آ جا، حرم میں نہیں داخل ہو سکتا. آپ نے حرم میں داخل ہو گئے لبیک پڑھتے پڑھتے. اب آپ جو تو ہیں 19 دن والے وہ اپنے ہوٹل میں، جو 19 دن والے ہیں، جو 14 دن والے ہیں وہ عزیزیہ کی بلڈنگ میں. آپ ہوٹل والے ہیں یا بلڈنگ والے، آپ پہنچ گئے، جا کے آرام کرنا، پھر اچھی طرح آرام کرنا. سونا منع نہیں، کھانا پینا منع نہیں، کوئی مشکل نہیں. پابندیاں کیا؟ بال نہیں توڑنا، سرما نہیں لگانا، کنگھی نہیں کرنی، کوئی دیو دن کوئی شہوت والی بات نہیں کرنی، صرف یہ پابندیاں. آرام کرنا ہے. اب آپ نے نکلنا ہے عمرہ کرنے. جو ہوں گے عزیزیہ کی بلڈنگ سے آنے والے ان کو انشاءاللہ کنوینس دیں گے اور وہ پہلا عمرے کے لیے دیں گے آپ کو. اور وہ یا ہوٹل سے نکلنے والے کیا کرو گے جب آنا ہے ہوٹل سے نکلتا ہو؟ ایک تو ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ، بلڈنگ کا کارڈ ضرور رکھنا ہے اپنے پاس، چونکہ عمرہ کرنے کے وقت بچھڑ جائے گا. جو بچھڑے گا جس کے پاس کارڈ ہوگا وہ واپس پہنچے گا، جس کے پاس کارڈ نہیں ہوگا پھر اللہ مالک. اگر بیگم صاحبہ کو کارڈ تھی تو میاں صاحب دا اللہ مالک تھے، اللہ میاں صاحب کو کارڈ تھی تو بیگم صاحبہ کا اللہ مالک. سب نے اپنا اپنا کارڈ لینا ہے. اب بڑی محبت ہے ساڑی کوئی دے دے نہ، اپنا اپنا کارڈ. جوتوں والا تھیلا، 7 دانے کی تسبیح، 3 چیزیں لے کے نکلنا ہے. اور بس پہ آپ کے حرم کے شریف اتاریں گی جو، اور جو پیدل آ رہے ہیں چونکہ ان کا قریبی ہوٹل ہے وہ ہوٹل سے نکل کے پیدل. اب آپ نے آنا عمرہ کرنے. کا عمرہ ہوتا ہے اللہ کے گھر کی مسجد میں آپ نے آنا ہے، لبیک پڑھتے آنا اونچی اونچی آواز سے، لبیک اللہ، کوئی سنے نہ سنے اللہ کو سنا رہے ہو. 3 چیزیں لینی ہے. چوتھا کام زبان سے لبیک پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک پڑھتے پڑھتے آنا ہے. اللہ گھر کی مسجد آ گئی بھائی جس میں عمرہ ہونا ہے. 150 سے زیادہ دروازے ہوں گے. آپ نے یہاں احتیاط کرنی ہے. ایک کیا؟ جس دروازے سے احرام والے جا رہے ہیں اس دروازے سے داخل ہونا ہے. اگر کسی اور دروازے سے داخل ہو گئے نا تو پھر 5-6 گھنٹے لگنے جے عمرہ کرنا. احتیاط کرنی ہے. یہ پہلے ہم نہیں بتایا کرتے، آپ بتاتے ہیں. دروازہ دیکھنا جس سے احرام والے جا رہے ہیں، آپ نے اس دروازے سے داخل، دروازے سے گیٹ سے باہر سے آپ نے جھانکنا ہے اندر. جو ہی اندر نظر پڑے گی آپ کی نظر اللہ پاک کے گھر پہ پڑے گی. یہ بڑا قیمتی وقت ہوگا. یہ ذرا درمیان میں کر دیں. اللہ کے گھر پہ پہلی نظر پڑی، یہ بڑا قیمتی وقت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ فرماتے میرا مہمان ہے. میرے آپ کے ہاں مہمان آئے، آپ کو بھی پہلے انہوں نے شربت پیش کیا ہے، مشروب پیش کیا ہے. اللہ بھی فرماتے ہیں میرا مہمان جب میرے گھر آتا ہے، میرے گھر پہ پہلی نظر پڑتی ہے میں اس کی میزبانی شروع کر دیتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پہلی نظر پہ میرا وعدہ ہے جو مانگے گا دوں گا. بڑی مقدس جگہ وہاں ہے. دعا کی قبولیت کا وعدہ نہیں ہے، وعدہ پہلی نظر پہ ہے. پہلی نظر پہ آپ نے دعا مانگنی، بڑی مختصر. رش ہوگا، اگر اندر چلے گئے نا انہیں کھڑا نہیں ہونے دینا، یلا یلا باہر سے آپ نے دعا مانگنی ہے، ہاتھ اٹھا دیں. کئی آپ کو کہیں گے ارے تو چلے ہیں نا پہلی نظر سے میرے واسطے دعا کریں، تو اتنے کنے یاد رہنا ہے. رش بھی اتنا ہوگا. آپ نے مختصر دعا کرنی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے، پہلی نظر پہ کیا مانگا؟ اللہ مجھے دعاؤں کا قبول کرنے والا بنا دے. ایسی دعا مانگی، کیا سی پیاری سکھائی ہے. اگر یہ دعا قبول ہو گئی آئندہ بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے جو بھی کرو گے قبول ہوتی رہے گی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ گئے، پہلی نظر پہ اللہ تو میرا بن جا. اللہ اکبر. جس کا اللہ بن جائے اسے اور کیا چاہیے؟ مختصر دعا. آپ نے بھی دعا مانگی اللہ مجھے دعاؤں کا قبول کرنے والا بنا دے. جنہوں نے کہا تھا نا تو جانتا ہے، سب کی دعا قبول کر. بس مختصر جلدی ہے. آ کے کہہ بھی سکو گے تیرے واسطے بھی کیتی سی، تیرے واسطے بھی کیتی سی.
آپ نے مختلف اللہ جنہوں نے کہا تھا سب کی قبول کر. بس اندر داخل ہونا ہے، دایاں پاؤں مسجد والی دعا، اندر سیدھا ہی چلنا ہے، چلتے جانا ہے، لبیک پڑھتے رہنا ہے، سیدھا چلتے جانا ہے، لبیک پڑھتے جانا ہے. آگے سیڑھیاں آئیں گی، سیڑھیاں اتر کے نیچے آنا ہے. اللہ گھر نیچے ہے بھائی، پہلے آپ فرسٹ فلور پہ آئے ہو، اللہ گھر گراؤنڈ فلور پہ ہے، آپ نے سیڑھیاں اتر کے نیچے آنا ہے. نیچے جب آؤ گے اللہ گھر آ جائے گا، اللہ گھر قریب ہے. اب مطاف اس کو کہتے ہیں، مطاف میں آ گئے. اب آپ نے طواف کرنا ہے. مجھے بتاؤ دنیا کے جس کونے خدرے میں چلے جاؤ، نماز روزہ ذکر تلاوت سب یہ باتیں کر سکتے ہو، کعبے کا طواف وہاں کے علاوہ کہیں مل سکتا ہے؟ نہیں نہ مل سکتا. تو سب سے بڑی عبادت کیا کرنے جا رہے ہو؟ طواف. طواف کو سیکھا نہیں، سارے پھیرے لان دینے پہ میں لایا نہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طواف نماز کی طرح ہے. نماز سیکھنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو کے کیا پڑھنا، رکوع میں کیا، ایسے طواف کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہ ماڈل اس لیے رکھا تاکہ آپ کو سمجھایا جائے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیسے آپ نے طواف کرنا ہے. یہ ماڈل میں آپ دیکھیں. مجھے بتاؤ، آپ میرے ساتھ بولتے رہیں، مجھے بتاؤ کعبے کی دیواریں کتنی ہیں؟ 4. سب کو نظر آ رہا ہے یا مزید ادھر کر لیں؟ آ رہا ہے؟ اور کر لیں، تھوڑا سا اور ادھر کر دیں جی، درمیان میں کر تھوڑا سا، بس ٹھیک ہے. اب تو آ رہے ہیں. کتنی دیواریں ہیں؟ 4. کونے کتنے ہیں؟ 4. چاروں کونوں میں سے ایک کونے میں حجر اسود لگا ہوتا ہے، وہاں سے طواف شروع کرنا ہے. حجر اسود لگا ہے چھاتی جتنی بلندی پہ، لوگ کھڑے ہیں طواف کر رہے ہیں، حجر اسود نظر نہیں آ رہا. ایک بات بڑی مشہور ہو گئی ہے، سبز رنگ کی لائٹ. وہ سبز رنگ کی لائٹیں نظر آ رہی ہیں، وہ صفا مروہ کی بھی، اور حاجی کو اینو سمجھتا پیا، کوئی اینو سمجھتا پیا. اینی سبز رنگ کی لائٹ مشہور ہو گئی ہے کہ بجائے حجر اسود کا استعمال کرنے وہ لائٹاں نہ کر رہے ہم. میں نے آپ کو لائٹ نہیں بتانی، میں نے آپ کو کیا بتانا ہے؟ اللہ کے گھر کی 4 دیواروں میں سے ایک دیوار میں دروازہ ہے. دروازہ ایک ہی ہے، اونچا کر کے لگا، وہ دور سے نظر آئے گا. یہ دیکھیے یہ دروازہ ہے، یہ دور سے نظر آتا ہے، حجر اسود نظر نہیں آئے گا. حالانکہ حجر اسود والے کونے سے طواف شروع کرنا تھا. وہ کونا کیسے ملے گا؟ میں نے مشورہ ہے آپ کو، آپ نے دروازہ دیکھنا. دروازہ کدھر ہے؟ دروازہ نظر آ گیا. دروازے کے جو قریب کونا ہوگا وہ حجر اسود والا ہے. بلکہ میں کہوں گا میرے ساتھ بولو، کہو دروازے کے قریب کونا. آپ نے کہہ دیا دروازے کے قریب کونا. اب میں نے آپ کو حجر اسود والا کونا نہیں بتانا، آپ نے مجھے بتانا ہے. بتا سکتے ہو؟ میں نے آپ کو بتا دیا یہ دروازہ ہے. اب اشارہ کر کے بتاؤ سارے، کون سا کونا حجر اسود والا؟ یہ والا. یہ بھی دور ہے، یہ بھی دور ہے، یہ بھی دور ہے. پکی نشانی ذہن میں بٹھا لو. دروازے کے قریب جب پکا لگ گیا یہ دروازہ یہ کونا، آپ نے ایسے کھڑے ہونا ہے. مرد عورتوں نے پہلا کام لبیک بند کر دینی ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی. آپ کی لبیک شروع ہونی ہے ذوالحلیفہ سے، اور اللہ گھر کے دیکھ کے بند، لبیک بند کر کے. مردوں نے 2 کام. پہلا کام مردوں کا یہ ہے، اپنی چادر کا دایاں پلہ اتار کے دائیں بغل کے نیچے سے لا کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لینا ہے، دانا کندھا ننگا کرنا ہے. پھر نیت کرنی ہے. خواتین نے کندھا ننگا نہیں کرنا، خواتین نے نیت کرنی ہے. کیا نیت کرنی ہے؟ پہلے میں نے یاد کرائی ہوئی ہے، بھول گئے ہو نا؟ کیا کہنا ہے؟ اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. نیت کر کے آپ نے تھوڑا سا کھسک کے چھاتی لانی ہے. پہلے کیا لائے تھے؟ کندھا. کندھا لا کے مردوں نے 2 کام کیے، اپنا کندھا ننگا کیا، طواف کی نیت کی. عورتوں نے 1 کام کیا، نیت کی. اب مرد عورتوں نے چھاتی سامنے لانی ہے. اب طواف شروع ہونے لگا ہے. طواف ایسے شروع ہوتا ہے جیسے نماز شروع ہوتی ہے. مرد نماز پڑھتے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے، عورتیں کندھوں تک اٹھاتی. یہی کام کرنا ہے. مردوں نے کانوں تک اٹھانے ہیں، عورتوں نے کندھوں تک اٹھائی، اور زبان سے کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ہاتھ چھوڑ دینے. جو میں نے کار پہ دعائیں یاد کراتے ہوئے کہا تھا کہ استقبال بعد میں بتاؤں گا، اس کا نام ہے استقبال. پھر دوبارہ ہاتھ اٹھانے ہیں. دوسری مرتبہ ہاتھ کانوں کندھوں تک نہیں اٹھانے، اب آپ نے چھاتی تک اٹھانے ہیں، اور ایسے کر کے اشارہ دینا ہے، ایسے جیسے حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھ دیے ہیں. جانا نہیں، وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے، آپ پر خوشبو حرام ہے. دونوں ہاتھوں کا اشارہ ایسے دے کے بسم اللہ اللہ اکبر ولی، ہتھیلیوں کو بوسہ دینا ہے. اس کا نام تھا استقبال. اس کا نام ہے استلام. استقبال ہوگا 1 دفعہ، استلام ہوگا ہر چکر میں. استقبال 1 مرتبہ شروع میں، استلام ہر چکر میں بار بار ہونا ہے. اس کا نام ہے استلام.
استلام کیا ہے؟ بوسہ لیا یا استلام کر لیا برابر ثواب۔ ثواب کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بوسہ لیا استلام کیا وہ شخص ایسے بن گیا جیسے اس نے اللہ کے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کر لیا۔ حاجی صاحب اگر تو نے دل سے لبیک پڑھا نا تیری رب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نے حجر اسود کو 2 آنکھیں دینی ہیں، زبان دینی ہے، یہ اپنے بوسہ لینے والوں کو پہچان کر اللہ سے سفارش کرے گا بخشش کی۔ اس لیے اہم کام ہے، پہلے آپ نے استقبال کیا، پھر آپ نے استلام کیا، استلام کر کے یکدم آپ نے ایسے مڑ جانا ہے جیسے کہ فوجی مڑتا ہے، ایسے ٹرن لے لینا ہے۔ اب آپ نے ایسے طواف کرنا ہے، آپ کا بایاں کندھا اللہ کے گھر کی طرف رہے گا، ایسے کر کے طواف کرنا ہے۔ ایسے کر کے طواف نہیں کرنا کہ کعبہ دیکھنے چل۔ جس کسی نے چھاتی یا پیٹھ کر کے جتنے قدم ایسے اٹھاؤ گا اس کا طواف نہیں ہوگا، واپس آنا پڑے گا۔ پورے آگے پیچھے کعبے کو دیکھنا ثواب ہے، طواف کے دوران کعبے کو دیکھنا منع ہے۔ جیسے نماز میں ضرور نہیں دیکھتے ایسے میں نے آپ کو رخ بتایا، یہ آپ کا رخ ہوگا، مرد عورتوں کا سب کا بایاں کندھا اللہ کے گھر کی طرف رہے گا۔ آگے پیچھے کعبے کو دیکھنا، اگر اچانک نظر پڑ جائے طواف میں کوئی بات نہیں، جان بوجھ کے نہیں دیکھنا۔ میں نے رخ بتایا۔ دوسری بات کیا بتانی ہے؟ مردوں نے کیسے چلنا ہے؟ ایڑیاں اٹھا کے پنجوں کے بل اور کندھے پیچھے نکالتے ہوئے اکڑتے ہوئے 3 چکر لگانے، اس کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ کعبہ اور اکڑ کے جی میرے آقا مکے میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، خواب دیکھا میں کعبہ جا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے احرام باندھا، آئے، کافر نے روکا نہیں جانے، بڑی مشکل صلح ہوئی، اگلے سال آؤ، 3 دن کی اجازت، میرے آقا نے فرمایا 3 دن صحیح، آئے تشریف لائے، کافروں نے کعبہ خالی کر کے پہاڑوں پہ چلے گئے، دیکھنے لگے کیسے مسلمان طواف کریں گے۔ کافر اپنے انداز سے کرتا تھا، وہ تالیاں بجاتے، سیڑھیاں بجاتے، ننگے ہو کے طواف کرتے۔ کافر دیکھنے لگا، میرے آقا صحابہ شروع کرنے لگے طواف۔ ایک کافر کہنے لگا دوسرے کو، وہ دیکھو ذرا مسلمانوں کو، یہ مسلمان مکے میں رہتے تھے بڑے مضبوط تھے، یہ مدینے سے آئے نا کمزور کمزور، دیکھیں۔ میرے آقا کے کان میں آواز پڑی اس کافر کی، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ہے کعبے کا طواف پر اکڑ کے کرو طواف، ان کافروں کو پتہ چل جائے مسلمان کمزور نہیں، مسلمان مضبوط ہے۔ وہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا حکم اللہ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک حکم مل گیا کہ جب بھی عمرے کا طواف کرے گا پہلے 3 چکر رمل سے لگائے گا، 4 چکر آہستہ، 3 چکر رمل سے، مرد نے، عورت نے آرام سے۔ پہلا کام وہ رخ بتایا، دوسرا کام مردوں کے چلنے کا طریقہ، تیسری بات کیا کرنا ہے، پڑھنا کیا ہے۔ یہاں سے جب شروع کرنا ہے آپ نے ایک دیوار کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھتے رہنا ہے، دوسری دیوار کے ساتھ بھی آپ نے تیسرا کلمہ پڑھتے رہنا ہے، پھر تیسری دیوار کے ساتھ بھی آپ نے تیسرا کلمہ پڑھتے رہنا ہے۔ جب چوتھی دیوار شروع ہونے لگے گی یہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا شروع کر کے حجر تک، کتنا میں نے آسان کر دیا طواف کرنا۔ 3 دیواروں کے ساتھ تیسرا کلمہ، ایک دیوار کے ساتھ ربنا آتنا، ہر چکر میں ایسے کرتے رہو۔ یہ جو چوتھا کونا ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، جہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا شروع کرنی ہے نا، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے جو طواف کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہا ہے۔ آپ کی ایک ایک دعا پہ 70,000 فرشتے نے آمین کہنا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ یہ بھی میں نے آسانی کے لیے بتایا، تیسرا کلمہ تیسرا کلمہ تیسرا کلمہ ربنا آتنا، ورنہ اگر کسی کو تیسرا کلمہ بھی نہ آتا ہو، نہ ہی ربنا آتنا یاد ہو سکی، طواف دعاؤں کے پڑھنے کا نام نہیں سمجھنا، طواف ایک والہانہ عاشقانہ ادا کا نام ہے۔ عاشق کو جب محبوب ملتا ہے وہ محبوب کے بوسے لے کے محبوب کے دائیں بائیں پھرتا ہے، اس بات کا نام طواف ہے۔ اگر کسی کو کچھ نہیں آتا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تب بھی طواف ہو جائے گا، میرا تیرا طواف کا ہوگا۔ ایک مائی طواف کرتے ہوئے ربا میں کوجی ہاں، میں کوجی نے کچھ نہیں آندا، میں تیرے گھر آئی ہاں، اے کوجی نے جی معاف کر دے۔ میں کون کون سی بات آپ تک رکھوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے میرے آقا طواف کر رہے تھے، ایک صحابی طواف کر رہا تھا، میرے آقا نے کان لگائے، کیا کہہ رہا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے وہ صحابی کہہ رہا تھا اللہ تو نے مجھے مفت پیدا کیا ہے، اتنا عرصہ مفت رزق کھلایا، اللہ تیرے گھر آیا میری بخشش مفت کر دے۔ میرے آقا سن کے مسکرائے، یہ نہیں کہا کی کہنا پیا، مسکرائے۔ آقا کا مسکرانا اس کا مطلب ہے اصل طواف یہی ہے۔ ایک بات تو بتا ہی دوں، ورنہ میں چاہ رہا تھا مختصر کرنا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، طواف کر رہے ہیں، ایک صحابی طواف کرتے ہوئے جوش میں آ کے کیا ہے، یا کریم، یا اے کرم والے، اے کرم والے،
میرے آقا کو اتنا پسند ہوا، میرے آقا بھی شروع ہو گئے یا کریم یا کریم. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا میری نقل کون اتار رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے کہتے ہیں آپ کتنے خوبصورت ہیں، اگر اتنے خوبصورت نہ ہوتے میں اپنے نبی کو آپ کی شکایت لگاتا میری نقل اتار رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اگر تیرے سامنے تیرا نبی کھڑا ہو تو وہ تو قدموں میں گر گیا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ طواف کے دوران اللہ سے باتیں کی جائے. آج اللہ معاف فرما دیا ایسی بھی حرکت ہم نے دیکھی، میں تینوں چھڑ کے آیا تھا کاروبار تینوں کرنا نہیں آیا، تو ایک بوری بیچنی ہے 400 کے بول، یہ طواف ہو رہا ہے کہ بزنس ہو رہا ہے. آپ نے طواف کے دوران موبائل بند رکھنے ہیں، ذہن بنانا ہے عرش کے نیچے کر رہا ہوں، اللہ کا عرش ہے اوپر، اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ سے باتیں کرنی ہے کسی اور سے باتیں نہیں کرنی. اب آپ کو میں نے کتنی باتیں بتائی ہیں. آپ آئے ہو، سیڑھیاں اتر کے نیچے آئے ہو، دروازہ دیکھا ہے، دروازے کے قریب کونا دیکھا ہے، استقبال کیا ہے. اللہ اکبر. یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں نا، میں تو بتا رہا ہوں آرام آرام سے. اگر وہ بات آپ نے سوچا نا اچھا ڈاکٹر صاحب نے کی کیا سی کنجا چکنے نے کی پڑھنا ہے تے اینے تک کا پہنا ہو جانا جی، بات سیکنڈوں میں کام کرنے ہیں یہ سارے. میرا مشورہ ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، اتنے دن پہلے ٹریننگ آپ کی اسی لیے کی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے نا پوری فیملی کو بٹھاؤ اور اس کی پریکٹس کرنا. بات جلدی سے تیزی سے سارے کام کرنے پڑیں گے، اس لیے روزانہ پریکٹس. میں بار بار شروع سے کہہ رہا ہوں، پیدل چلنا، دعائیں یاد کرنا، اللہ سے قبولیت کی مانگنا، اور یہ پریکٹس کرنی جلدی جلدی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بسم اللہ. اب جب کرنا نا اسلام، اب چھاتی نہیں کرنی، ایسے گردن موڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر. دوسرا چکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بسم اللہ اللہ اکبر. تیسرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بسم اللہ اللہ اکبر. چوتھا آئے گا تو آرام سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بسم اللہ. جیسے چوتھا لگا کے دکھایا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 3 چکر عمل سے، 4 چکر آہستہ، 8ویں دفعہ حج اسود کے سامنے پھر چھاتی کر کے استلام کرنا ہے. پہلا 8واں اسلام اس طرح اور 6 اسلام اس طرح کرتے ہوئے آپ کے چکر لگیں گے 7. اور استلام کتنے ہوں گے بھائی؟ 8. یہ ذہن میں رکھنا ہے. استلام کتنے؟ 8. چکر کتنے؟ 7. ابھی طواف نہیں مکمل ہوا. اب کیا کرنا ہوگا؟ دروازے سے لے کے حج اسود تک یہ جو درمیانی دیوار ہے نا، 4-5 فٹ کی دیوار، اس کو کہتے ہیں ملتزم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا سینہ لگایا تھا اور بلک بلک کے دعائیں مانگی تھی. صحابی فرماتے میں دیکھا کعبے سے لگ کے اللہ کے نبی ایسے زورے سے بلک رہے تھے جیسے کوئی بچہ ماں کے سینے سے لگ کے روتا ہے. اللہ کے نبی کعبے سے لگ کر امت کی بخشش مانگ رہے تھے. اس کا نام پڑ گیا ملتزم، چمٹنا. آپ نے نہیں چمٹنا، خوشبو لگی ہوئی ہے. آپ نے اس کی سیدھ میں جہاں جگہ آپ کو چاہے دوری ملے، آپ نے ذہن میں رکھنا میں سینہ رکھا ہوا ہے، دعا کر لینی ہے. اب 7 چکر لگائے، 8واں اسلام کیا، ملتزم پہ دعا مانگ لی. اب کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے گھر کے دروازے سے ایسے ایسے پیچھے ہٹتے جاؤ تو آپ کو ایک گنبد نظر آئے گا. سنہری رنگ کا گنبد ہوگا، اس طرح شیشہ لگا ہوگا، اندر 2 قدموں کے نشان لگے ہوں گے. اس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. بالکل دروازے کی سیدھ میں ایسے ہوگا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے پیچھے چلے جانا ہے، ایسے کھڑے ہونا ہے. سامنے مقام ابراہیم بھی ہو، سامنے کعبے کی دروازے والی دیوار ہو، بہت جگہ بنی ہوئی ہے. چلے جانا ہے. مرد عورتوں نے سب نے ایسے کھڑے ہو کے، مردوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنی چادر کا دایاں پلہ جو ننگا کیا تھا اب اس کو ڈھک لینا ہے. یہ پھر میں یاد دہانی کرانے لگا ہوں. آپ نے شروع میں چادر اس طرح تھی، نفل پڑھنے کے بعد چادر ہو گئی تھی اس طرح، سارے راستے میں اس طرح رہی. اب آپ نے طواف سے پہلے اس طرح کر لی تھی. اب مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے دونوں موڑے ڈھک لینے، پورے اخیر تک ایسے رہنا. اور پورے حج میں کہیں موڈا ننگا ہوتا ہی نہیں، صرف عمرے میں ہوتا ہے
اور وہ بھی آپ نے صرف چکروں کے درمیان. اگر نماز کے درمیان نماز کھڑی ہو جائے طواف کے دوران 4 چکر مکمل کر لیے تھے, بعد میں نماز کھڑی ہو گئی, دونوں موڑے ڈھک کے نماز پڑھ کے آ کے پھر موڑا ننگا کر کے طواف کرنا ہے. آخری چکر جو ہوں گے ان میں نہیں, پہلے 3 چکروں میں اگر وضو ٹوٹ گیا یا نماز کھڑی ہوگی تو اب نئے سرے سے شروع کرنا ہے, اس میں آپ نے موڑا ننگا کرنا ہے. طواف کے دوران موڑا ننگا ہوتا ہے, رمل صرف 3 میں ہوتا ہے. لہذا اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے یہاں چمٹنا نہیں, دوسرے دعا کرنی ہے. دوسرے نمبر پر یہ دیکھیے, یہ کعبہ کا پرنالہ ہے, مزاب رحمت کہتے ہیں اس کو. اس کے نیچے ایک موٹی دیوار ہوگی سفید رنگ کی, آپ نے طواف اس کے اوپر سے کرنا ہے, اس کے اندر نہیں کرنا. 2 مقام ایسے ہیں کعبے کے ساتھ جس میں چمٹ کے دعا کرنی ہے. لوگ چاروں طرف چمٹے ہوتے ہیں, نہیں, سنت کیا ہے, ایک یہ ملتزم والی جگہ جب آپ نے احرام میں نہ ہوں تو یہاں چمٹنا, اور دوسرا یہ مزاب رحمت کے نیچے اس کے اندر جا کے یہاں کعبے کے ساتھ لگ کے دعائیں کرنی ہیں. اب آپ کو میں نے کیا بتایا, 7 چکر مکمل کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت موڑے رکھ کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے واجب الطواف. اچھا جی, پھر میں ذرا پوچھ لوں, سب سے پہلے 2 رکعت کون سے تھے؟ توبہ کے. پھر 2 رکعت کون سے تھے؟ سفر کی آسانی کے. پھر 2 رکعت کون سے تھے؟ احرام کے. آپ کون سے پڑھنے؟ واجب الطواف. ان 2 رکعتوں میں احرام والوں میں کیا پابندی تھی کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسرے میں قل هو اللہ. ان 2 رکعتوں میں بھی وہی حکم ہے, پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسرے میں قل. 2 رکعت پڑھنے کے بعد اب آپ نے دعا مانگنی ہے. ایک کام آپ کا مکمل ہو گیا, اس کا نام ہے طواف. ابھی میں آپ کو صرف طواف بتایا. دوبارہ آئندہ گفتگو میں جب طواف کا لفظ بولوں گا تو میں دکھاؤں گا نہیں, صرف طواف کہہ جاؤں گا. آپ نے سمجھ جانا ہے طواف کس کو کہتے ہیں. نیت, استقبال, استلام, 7 چکر, 8واں استلام, ملتزم پہ دعا, مقام ابراہیم کی 2 رکعت واجب الطواف, استلام ایک طواف ہے. ہمارے کمرے میں ایک مائنی ہوتی تھی, رات کو آتی نا تو کہتی میں نے 20 طواف کیتے جی, آج میں 30 کیتے نے. ایک نوجوان سوچنے لگا, میں دیکھا سی مائی کھینچ کر دی ہے, وہ مائی کے ساتھ صبح چلا گیا. کیا دیکھا کہ مائی ایک پھیرا لگاتی, ربا تیرا شکر ہے کہ طواف ہو گئی. 2 پھیرے, ربا تیرا شکر, 2 طواف ہو گئے. نہیں, ایک چکر کا کوئی فائدہ نہیں. جب بھی طواف کرنا ہے نیت, استقبال, استلام, 7 چکر, 8واں استلام, ملتزم پہ دعا, مقام ابراہیم 2 رکعت واجب, اس کا نام ہے ایک طواف. طواف مکمل کر کے کیا کرنا ہے, جیسے دروازے سے پیچھے ہٹ کے مقام ابراہیم دیکھا تھا, پیچھے ہٹ کے دونوں موڑے رکھ کے 2 رکعتیں پڑھی تھی نا, اب آپ نے اور پیچھے چلے جانا. برآمدے ہیں, برآمدوں کے اندر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور کولر پڑے ہیں زمزم کے. بعد دوسرا کام آپ نے جا کرنا ہے, زمزم پینا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کبھی پیٹ بھر کے نہیں پیتا اور مومن کبھی سیر نہیں ہوتا. مومن پیتا پی لیتا ہے, جگہ نہیں ہوتی, اور دل کرتا ہور پی سکتا پیندا. میرے آقا جب بھی زمزم پیتے تھے اتنا پیتے تھے کہ زمزم باہر آ جائے, پسلیاں باہر آ جاتی تھی. آپ نے بھی خود پیٹ بھر کے زمزم پینا ہے, سر پہ سینے پہ لگانا ہے. علماء نے لکھا ہے جو برکت کی نیت سے سر پہ زمزم لگائے گا پوری زندگی یہ سر کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا. آپ نے زمزم پینا ہے, قبلہ کی رخ کرنا ہے, دعا مانگنی ہے. اگر عربی میں آتی ہو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء تو ٹھیک ہے عربی میں, نہیں تو اپنی زبان میں کر لو. 3 دعائیں, ایک علم نفع والا, روزی میں برکت, بیماریوں سے شفا. یاد رکھ لو اچھی طرح, 3 دعائیں, علم, روزی, شفا. زمزم پی کے 3 دعائیں کر کے اب آپ نے پھر آنا ہے حضرت اسود کے سامنے. آ کے کیا کرنا ہے بھائی, یہ میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا, مجھے بھی پتہ چلے کہ میرا گلا خواندہ کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. دھیان سے جواب دینا. میں نے کہا زمزم پینے کے بعد حضرت اسود کے سامنے آنا ہے. آ کے کیا کرنا بعد میں, پہلے میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ اس سے پہلے حضرت اسود کی سیدھ میں ہم کتنی دفعہ آئے تھے, کون کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ جنہوں نے جواب دیا 8 دفعہ, یہ صحیح جواب ہے, 100/100 بنی. یہ میں نے اصل میں ٹیسٹ نہیں لینا تھا, میں نے آپ کو یاد کرانا ہے. پورے عمرے میں 9 استلام ہوتے ہیں. 8 دفعہ آئے تھے پہلے طواف کے دوران, اور 9ویں دفعہ آنا ہے زمزم پینے کے بعد. یہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. ہوں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تھی ساڈا ٹیسٹ لے آتی نا تو سانو یاد آ گیا سی. اب آپ نے 9ویں دفعہ آنا ہے. اب 9ویں دفعہ اسلام کرنا ہے,
بسم اللہ اللہ اکبر وللہ۔ اب یہاں پھیرا کو نہیں لگانا، اب عمرے کا تیسرا کام کرنے جانا ہے صفا، وہاں بورڈ لگا ہوا ہے الس صفا، جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، ایسے اونچائی آئے گی، اوپر چڑھ جانا ہے، اوپر چڑھ کے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے، اوپر چڑھنا ہے پیچھے مڑ کے کیوں دیکھنا ہے؟ یہ پیچھے مڑ کے اس لیے دیکھنا ہے کہ آپ صرف صفا مروہ کے چکر لگانے نہیں چڑھے، آپ اماں حاجہ کی یاد میں چڑھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بٹھا کے چلے گئے، ستو پانی کھجوریں ختم ہو گئیں، ماں کی چھاتی کا دودھ سوکھ گیا، بچہ تڑپنے لگا، حاجہ نے سوچا کیسے پانی نظر آ جائے، حاجہ صفا پہ چڑھی تھی پانی دیکھنے، اور اوپر چڑھ کے نا پیچھے مڑ کے بچے کو دیکھتی تھی، میرے بچے کو درندہ نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے، آپ کو اسماعیل نظر نہیں آنے، آپ کو بیت اللہ نظر آنا ہے۔ اس جگہ پہ اسماعیل لیٹے ہوئے تھے، تڑپ رہے تھے، آپ نے بھی پیچھے مڑ کے اللہ گھر کو دیکھ کے دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھانا ہے۔ اگر کوئی عالم آدمی ہے اسے پوری دعا آتی ہو، لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ وصدق وعدہ، وہ ٹھیک ہے، نہیں عام آدمی کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ہاتھ چھوڑ دیں۔ 3 دفعہ کرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے طواف کے ہر چکر میں ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں جیسے نماز شروع کرتے ہیں، صفا مروہ پہ ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں جیسے دعا مانگ، لوگ ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ طریقہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، 3 دفعہ کر کے پھر لمبی دعا۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا صفا پہ بھی مروہ پہ اتنی دیر رکتے تھے جتنی دیر میں 30 قرآن شریف کی آیتیں پڑھی جا سکے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا، اے صفا اے مروہ اے ہو گئی 7 پھیرے، نہیں، یہ قرآن پاک نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دعائیں قبول ہوں گی۔ دعا مانگی، نیت کی ہے، اے اللہ صفا مروہ کے، پہلے یاد کرائی ہوئی ہے، صحیح کی نیت کیا ہے؟ اللہ صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر دے۔ حاجرہ کو صفا سے پانی نظر نہیں آیا، سامنے مروہ کی پہاڑی نظر آ گئی، حاجرہ نے سوچا شاید وہاں سے پانی نظر آ جائے، حاجرہ صفا سے مروہ گئی تھی، اور جب گئی نا پیچھے مڑ کے دیکھتی جاتی، میرے بچے کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا، چلتی رہی، دونوں پہاڑیوں میں نیچی جگہ شروع ہوئی، بچہ نظر آنا بند ہو گیا، حاجرہ نے دوڑ لگا دی، ہائی بچہ نظر نہیں آ رہا، جہاں تک بچہ نظر آنا شروع ہوا پھر آہستہ ہو گئی تھی۔ آپ نے بھی کیا کرنا ہے، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے چلتے جانا ہے۔ سب رنگ کی لائٹیں آئیں گی جہاں سے حاجرہ دوڑی تھی، وہاں مردوں نے تیز ہونا ہے، اور مرد عورتوں نے وہ دعا کارڈ پہ جو میں نے یاد کرائی تھی آخری، رب اغفر وارحم انت العز الاکرم، وہ پڑھتے پڑھتے سب رنگ کی لائٹوں تک پھر آہستہ ہو جانا ہے، اور تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھتے مروہ پہ جا کے وہی کام کرنے ہیں جو صفا پہ کیے تھے۔ خانہ کعبہ کی طرف کرنا ہے، وہاں سے خانہ کعبہ نظر نہیں آئے گا، صفا سے نظر آتا ہے مروہ سے نہیں، لیکن کرنا وہی کام ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، 3 دفعہ کہہ کے لمبی دعا کر کے۔ حاجرہ کو مروہ سے بھی پانی نظر نہیں آیا، حاجرہ نے سوچا میں دوبارہ صفا جی ہوں شاید پانی نظر، حاجرہ پھر آئی پھر گئی، یہ جو تڑپی ہے نا جنگل بیابان میں اپنے بچے کی پیدائش پیاس کے لیے، کبھی صفا کبھی مروہ، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا یہ اس کا تڑپنا مجھے اتنا پسند آیا، میں قیامت تک یہ منظر زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، حتیٰ کہ نبیوں کے امام بھی گئے، ہر نبی نے صفا مروہ کی صحیح کیا ہے۔ یہ چلنا، یہ خالی چلنا نہیں ہے، یہ حاجہ کی یاد ہے، عشق ہے، قدم قدم پہ عشق رکھنا۔ وہاں میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج نام عشق کا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہوگا، صفا پہ دعا مانگی، مروہ گئے، راستے میں سب رنگ کی لائٹوں کے درمیان تیز چلتے ہوئے مروہ پہ گئے، دعا مانگی، مروہ سے واپس آئے، پھر سب رنگ کی لائٹیں آئیں، پھر تیز چلے، صفا پہ آ گئے، حاجی کے اندر ایک ہو گئی، صفا سے شروع کیا تھا، صفا پہ آ گئے، ایک ہو گئی، یہ ایک نہیں ہوا 2 ہو گئے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے اللہ کے گھر کا چکر ایسے مکمل گول ہوتا ہے۔ صفا مروہ کے چکر کیسے ہوتے ہیں، صفا سے مروہ ایک ہو گیا، جب مروہ سے واپس آنا نا تو دوسرا چکر ہے، 14 نہیں لگانے، 7 لگانے ہیں۔ ایک منسٹر صاحب عمرہ کر کے آئے، کہیں گے میں 14 لا کے آیا ہوں، منسٹر صاحب ہیں لیکن سیکھا نہیں نا، 7 کیسے ہوں گے، صفا سے مروہ 1، مروہ صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ صفا 6، اور صفا سے مروہ 7۔ سٹارٹ کہاں سے لیا تھا، صفا سے، اینڈ کا ہوگا مروہ پہ، اتنے نہیں مکران جی سے شروع کیا، مخالف۔ آپ مروہ پہ حاجرہ 7ویں چکر میں پہنچی، اللہ نے فرمایا جبرائیل بڑا تڑپی ہے، اس کو انعام ملنا چاہیے، کیا، اس کو بتا تیرے بچے کی ایڑیوں والی جگہ سے چشمہ جاری کر دیا۔ حاجہ باغی آئی، دیکھا پانی سے نکلا، میرے آقا فرماتے ہیں
اگر یہ حاجہ زمزم نہ کہتی نا پوری دنیا پہ پانی پھیل جاتا. حاجہ نے کہا زمزم رک جا، اس کا نام ہی زمزم ہو گیا. آپ کو بھی خوشخبری، جب آپ کا 7واں چکر مکمل ہوا، حاجرہ کو زمزم کی خوشخبری، آپ کو خوشخبری، آپ کا عمرے کے ارکان مکمل ہو گئے. آپ نے احرام کس لیے باندھا تھا؟ عمرہ کرنے کے لیے. جب عمرے کے ارکان مکمل ہو گئے اب آپ نے احرام کھولنا ہے. پر جیسے باندھا تھا نا تو پابندیاں تھی، بال نہیں توڑنا، سرما نہیں لگانا. اب کھولنے بھی پابندی ہے. اس وقت تک احرام کھولنا جائز نہیں جب تک مرد نے سارے سال کے بال نہیں مڑا لینے، عورت نے پورے کے برابر بال نہیں کٹوا لینے. آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی خواتین کو لے کے باہر نکلنا ہے، نائی کی دکان پہ جا کے سر مڑانا ہے. عورتوں کو اپنے ہوٹل میں جا کے عورتوں کے بال پکڑ کے ان کے محرم نیچے سے ایک پورے کے برابر کاٹیں گے. اگر عورت کے بال نیچے سے کم ہوتے ہیں اوپر سے زیادہ تو پھر وہ 3 حصے کرے، تینوں کو کٹوائے. اگر اوپر بھی زیادہ نیچے سے بھی زیادہ پھر تو وہ ایک پورے کے برابر کٹوا لے. عورت نے بال کٹوائے، میں نے کیوں ہوٹل بولا؟ ہوٹل بولا ہے کہ ہوٹل میں جا کے کرنا، اور دوسرا میں نے بولا ہے محرم کاٹے. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ غیر محرم لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، عورت کے بال تھوڑے سے پکڑ جا رہا ہو گئی، ٹھیک ہے، نہیں غلط ہے. تھوڑے سے بال کاٹنے سے نہیں شریعت مانتی. شریعت کہتی ہے 1/4 سر کے بال کٹنے چاہیے. اس لیے میں نے عرض کیا اگر تھوڑے ہوتے ہیں تو پہلے کاٹے ایک دفعہ، پھر انگلی کے پورے پہ لپیٹے، پھر کاٹے. اور یا پھر یہ ایسے کرے کہ 3 حصے کر کے تینوں کو کٹوائے. عورتوں نے بال کٹوائے، آپ نے سر مڑا لیا، آپ پر احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں. آپ نے نہا دھو کے سلے ہوئے کپڑے پہن کے خوشبو وغیرہ لگا کے کعبے میں آ کر دوبارہ 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ عمرہ مکمل کرا دیا. اب عمرہ کتنا تھا؟ ذوالحلیفہ پہ آپ اترے ہیں، آپ نے احرام باندھا، 2 رکعت نفل پڑھے، سر سے چادر اتاری، عمرے کی نیت کی، لبیک پڑھتے پڑھتے آئے، آ کے عمرہ کیا، 7 چکر لگائے، 7 فرمان رکھ کے سر مڑایا، احرام کھل گیا، عمرہ ہو گیا. اب آپ کا اگلا ٹاپک ہے حج، اور یہ آخری ہے تھوڑی سی دیر تو لگے گی لیکن میں آپ کو بتاؤں گا. نماز تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ جماعت کرائیں گے. ابھی آپ نے جا کے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے سے لے کے حج کرنے تک اول تو آپ سب چلے جائیں گے عزیزیہ. اب کوشش کرنی ہے، آپ نے اپنی قوت بچا کے رکھنی ہے. جو جاتے عمرہ کرنا تھا نا وہ تو ضروری تھا نا، وہ تو فرض تھا، وہ تو آپ نے کر لیا. اب جو ہے وہاں جا کے آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی قوت کو بچا کے رکھنا ہے حج کے لیے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی اسی سے حرم سے جانا ہے. اگر کسی کے اندر ہمت ہے جائے، ہمت ہے تو جائے کرے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ سارے نہ جانا. جن کی ہمت نہیں وہ زیادہ وقت عزیزیہ کی بلڈنگ میں وہی نمازیں پڑھ لو، انشاءاللہ وہاں کوئی بیانات بھی ہوتے رہیں گے کہ وقتاً فوقتاً. اور حج پہ جانے سے پہلے 5 دن کا دوبارہ آپ کو ریونین بھی کروائی جائے گی. بہرحال کوشش کریں کہ نمازیں وہیں ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر کسی کی ہمت ہے، اول تو یہ کنوینس جو دیں گے بھی نا، یہ 7 ذی الحج 7 کو پہلے بلکہ 6 سے 7 کو نہیں ملے گی، اس سے پہلے دے دیں گے پھر کے بعد نہیں. اس طرح بعد میں بھی ایک دن نہیں، چونکہ اور جب دے بھی دیں گے نا تو کنوینس نے اتارنا ہے کم از کم 1-1.5 کلومیٹر دور حرم سے، وہ پیدل چل کے جانا پڑے گا. پھر واپس آؤ گے اور وہاں جا کے باقاعدہ بتانا پڑے گا آپ کو، جو ڈرائیور نے آپ کو اتارا اور آپ واپس اس پہ آنا ہے آپ نے، تو پھر آپ وہاں پتہ نہیں کتنا انتظار کرنا پڑے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے عزیزیہ کی بلڈنگ میں رہو. اگر کسی کا دل کرے اور ہمت بھی ہو، ایک عمرہ اور کرنا چاہتا ہو، وہ اپنی کنوینس لے کے جائے گا مسجد عائشہ، وہاں سے احرام باندھے گا، پورا عمرہ کرے گا اور واپس آئے گا اپنی کنوینس لے کر. یہ تو عمرہ کبھی کبھی کر لینا ہے. اور اگر دل کرے اور ہمت ہو تو نفلی طواف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب انہوں نے نیچے نہیں جانے دینا، اوپر کرنا پڑے گا. نیچے 7 طواف ہوتے ہیں، اوپر 1 طواف ہوتا ہے. لیکن ہمت ہے تو کرو، اللہ تعالیٰ ہمت پہ ثواب دیتا ہے. اوپر جو نفلی طواف ہوں گے اس میں کوئی چادریں نہیں، کوئی احرام نہیں. کیا ہوگا؟ آپ اوپر سے ہی حجر اسود کے سامنے دانہ کندہ لا کے اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان کر دے، قبول کر لے. استقبال اسلام کر کے مڑ کے، اس میں رمل بھی نہیں ہے، آرام سے 7 چکر لگانے ہیں. 8واں اسلام کرنا ہے، ملکم پہ دعا کرنی ہے، مقام ابراہیم 2 رکعت بازی پڑے، 1 طواف ہو گیا. یہ جو طواف اور چھوٹے عمرے اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہو، دوسروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہو، زندہ مردہ سب کی طرف سے کر سکتے ہو. حاجی کہہ رہے ہیں ابا جی والوں کیتا ہی تے وقت نہیں ملتا پیا. دوستان نے کیا سی، ایک بات یاد رکھنا،
جتنے نفلی عمرے کرو گے اور جتنے طواف کرو گے اپنی طرف سے بھی دوسروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہو، اور اس میں ایک ہی نفلی طواف میں ایک ہی عمرے میں جتنے لوگوں کی نیت کر سکتے ہو کر لو۔ اگر آپ نے ایک سپارہ پڑھا اللہ اس کا ثواب میرے ابا جی کو دے دے، اگر آپ نے سپارہ پڑھ کے کہا اللہ اس کا ثواب میرے ابا جی کو بھی، میرے رشتہ داروں کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، پوری امت کو دے دے، اللہ نے کیا خیال ہے کہ سپارے دے ٹوٹے کر کے دینے نے تھوڑا تھوڑا کہ پورے پورے سپارہ کا سب لوں؟ جیسے یہاں پورے پورے سپارے کا ثواب، ایسے ہی وہاں بھی چھوٹے عمرے، یا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، عمرہ عمرہ ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال قریب سے احرام باندھ کے آئے کیا دیا چھوٹا، بہرحال یہ دوسروں کی طرف کرتے رہے۔